السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ والضحیٰ یہ مکہ معظمہ کی بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دائمی تعلق کا بیان ہے۔ مکمل صورت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور 2-3 رات آپ نے قیام نہ فرمایا، یعنی تہجد کی نماز ادا نہ کی۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا۔ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ کہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ بخاری مسلم کی احادیث میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہنے لگے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی کی آیات جو تھی وہ نازل کی۔ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ سورۃ والضحیٰ کی ان آیات کے ساتھ تشریف لائے تو خوشخبری میں یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت میں کہ سن کر وہی کو آپ نے تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس حالت میں دی تھی جب صرف چند مٹھی بھر مسلمان جو تھے وہ اسلام لائے، آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، قسم ہے روز روشن کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، جب سے میں نے آپ کو نبی بنایا ہے میں نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، اور آپ تو میرے محبوب نبی ہو، نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ دن کی اجلی روشنی، رات کی تاریکی کا سکون اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آیات کا وحی کا رک جانا اور وحی کا نزول، اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ کی عنایات اور اس کا فضل مستقل طور پر آپ کے شامل ہے۔ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی قوت، آپ کی عزت، شان و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ آپ علم یجد کا یتیمن، آپ خود دیکھیے دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے۔ جب حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو 2 ماہ کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، میں یہ جانتی تھی کہ میرا ایام ماہواری بند ہو چکی ہیں۔ ایک روز میں دوپہر کے وقت لیٹی ہوئی تھی تو ایک آواز آئی کہ اے آمنہ، کیا تجھے خبر ہے
کہ نور محمدی عبداللہ سے منتقل ہو کر تیرے شکم میں منتقل ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی، اور اس کے یعنی 2 ماہ کا عرصہ تھا شادی کو۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ واپسی پر شام سے ہوتے ہوئے اپنے ننہال میں مدینہ میں رہ کر جو تھے وفات پا گئے۔ تو حضرت آمنہ نے بڑے درد بھرے رو کر فریاد کی، تو فرشتوں نے غمگین ہو کر کہا تھا الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کیا ہوا؟ میرا نبی ہے، میں اس کا حامی و مددگار ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بیٹے کی پیدائش کے بعد میں اپنی بیوی کا غم بھول گئی۔ اپنے کے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر میری زندگی کا ایک ایک دن جو تھا وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا۔ پھر جب 8 سال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبت ڈال دی، یعنی کوئی دنیاوی سہارا نہ تھا، اللہ سب سے بڑا سہارا تھا۔ پھر چچا کے دل، اور وہ جہاں مقدمات میں جاتے مسند پر حضرت پیارے نبی کو بٹھاتے، تو بیٹے کہتے کہ آپ مسند پر نہ بیٹھا کریں، تو حضرت عبد المطلب کہتے تھے میرا یہ بیٹا بڑا نام کمائے گا، اسے میری جگہ پہ بیٹھنے دو۔ پھر چچا کے دل میں شفقت ڈال دی۔ نبوت کے بعد جب ساری قوم آپ کے دشمن ہو گئی تو چچا جو ابو طالب تھے وہ سینہ صبر آپ کے سامنے کھڑے رہے۔ والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی سب سے بڑی مکہ کی مالدار خاتون نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت میں شریک کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام تجارتی کاروبار کو سنبھال لیا۔ طبرانی کی ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةِ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے لیے آخرت دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک آپ کے زیر نگی ہو گیا، اور یہودوں کی فتح خیبر کے بعد تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم جنگ کریں گے، یہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ پہلی مرتبہ یہ زمین ایک قانون اور ضابطے کے پابند ہوئی، جو بھی طاقت اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال میں اتنی بدل گئی۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نزول کے وقت عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق عطا کی، پھر حکم کیا کہ اے میرے محبوب ان نعمتوں کا ذکر اور اظہار کرو۔ تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جو نعمتیں بھی حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہے، ورنہ کوئی چیز بھی پیارے نبی کہتے تھے میرے اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے تو اس کی نعمت کا اظہار یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ نعمت ہدایت، اللہ نے آپ کو نعمت دی، مسلمان گھر میں پیدا کیا تو آپ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں۔ حکم دیا یتیمی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ پر احسان کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج بندوں کی بھی مدد کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ہدایات سے متصف تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں اور ہدایات آپ بچپن ہی سے ان سب کے سے متصف تھے، لیکن اس پیاری ہدایت اور جامع نے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کو بیان کرنے اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت جو تھی وہ امت کے لیے تھی کہ امت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر اور احسان کرے۔
مسلم میں حضرت عمر بن عبد العاص سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت کی جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ تھے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّكَ عِبَادُكَ، کہ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اللہ میاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وجہ جانتا ہے۔ جبرائیل امین آئے اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ اے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان کی امت کے بارے میں اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرے گا۔ اس نے آپ کو غریب پایا اور آپ کو بے نیاز کر دیا۔ دولت کی کثرت مال کی کثرت نہیں ہوتی، دل کی امیری اصل امیری ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اس کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا وہ اسی میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ سورۃ والضحیٰ یہ بڑی ہی بابرکت سورت ہے، اس کا پڑھنے والا ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر کسی گم شدہ شخص یعنی آپ کا کوئی نوکر یا ملازم بھاگ گیا ہے تو اس سورت کو والضحیٰ کو پڑھا جائے تو وہ صحیح سلامت اللہ کے حکم سے گھر جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اگر آپ غلطی سے کوئی چیز بھول جائے تو سورۃ والضحیٰ کی تلاوت اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے جب تک کہ وہ واپس نہ مل جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے والضحیٰ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ گم شدہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایک دن یا رات میں سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ والضحیٰ اور نشرہ کی تلاوت کی تو زمین سے اگنے والی ہر چیز قیامت کے دن اس کی تلاوت کی گواہی دے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور ظہر کی نماز میں ان چاروں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرأت کرتے تھے۔ کاروبار میں ترقی اور آمدنی کے لیے ان آیات کو فجر کے بعد تلاوت کریں۔ رکے ہوئے کاروبار کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے روزانہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں۔ اگر دکان کھولتے وقت اور بند کرنے سے پہلے سورۃ والضحیٰ پڑھی جائے تو فروخت میں بڑھ جائے گی۔ جب جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو رسول اللہ ایک بار وحی کے ملنے پر یعنی والضحیٰ کے سورت کے ملنے پر آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کہہ کر شکر کا اظہار کیا، اے اللہ ہم بھی تیری اس صورت میں درج کردہ جو نعمتیں تو نے اس صورت میں بیان کی ہیں اور ہم تیری نعمتوں اور تیرے وعدوں کے لیے اے اللہ تیرے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔